बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपको पता है कि दुनिया में जो है मज़हब के बाद जो है, अगर लोगों का कहना है कि मज़हब के बाद जो सबसे ज़्यादा जो रविश पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो जुनून पाया जाता है वो क्रिकेट के मैदान में पाया जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिकेट की वजह से जो है ख़ानदान भी डिवाइड हो जाते हैं, एक तरीक़े से एक दोस्त जो है आपस में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाता है। और जिस तरीके से हम अगर इंडिया पाकिस्तान का ही देखें या इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का देखें, वो भी आपको पता है सामने इसी तरीके से जंग शुरू होती है और इसी तरीके से जंगो जदल का जैसे समा होता है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी होती है। अब अगर वैसे बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच जो हुआ है, जिसमें आपको पता है हमारी कौम को, ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम को बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि एक तरीके से सबका कहना है कि मैच जीता हुआ जो है एक तरीके से ये हार गए हैं। तो अब इसमें ज़ाहिर है कि वाबेलत बहुत मची है, इसके साथ साथ तबसरे भी बहुत हुए। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अब इसमें कोई ऐसे इक़दाम होने चाहिए, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होने चाहिए, इसके बाद रीजनल लेवल पे होना चाहिए, कुछ बिल्कुल जो है असरन हो, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान इस तरीके से नहीं हार सके। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि आप जो है कुछ ऐसे इक़दाम करें। अब जैसे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका ये कहना है कि भाई ज़ाहिर है कि यही पीसीबी के सेक्रेटरी चेयरमैन है और जो सिलेक्टर्स हैं वो भी इनके अपने हैं, तो जो भी टीम बनाते हैं यही बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर देखा ये भी गया कि मोहसिन नकवी साहब का भी बयान आया, उनने भी कहा कि भाई बहुत बड़ी सर्जरी क्रिकेट में चाहिए। अब ये सर्जरी किस किस्म की है तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल इस स्टेटमेंट को भी बहुत से लोगों ने सराहा है और कहा है कि मोहसिन नकवी साहब अगर कोई काम करते हैं या कहते हैं तो वो कर जाते हैं। तो अब देखना ये कि सर्जरी किस किस्म की होगी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस वक्त जो है हालात इसकी वजह से जो है कौम इंतहाई मायूस उसमें चली गई, मायूस हो गई है। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि इंडिया ज़ाहिर है इसमें खुशी मना रहा है, और इंडिया तो वैसे ही थ्रू आउट अभी तक 2 मैचेस जीत चुका है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को तो ज़ाहिर है कि बहुत ही कम चांस रह गया। पाकिस्तान का चांस इसी सूरत में है कि अमेरिका के जितने भी आगे मरहले हैं या जितने भी उनके मैचेस हैं वो उसमें जीतेंगे तो शायद पाकिस्तान का चांस बन जाए, लेकिन सरदस्त इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। करते हैं सनम जावेद साहिबा की। आपको पता है पीटीए की इंतहाई अहम रुकन है, 9 मई के सिलसिले में जो है वो अभी ज़ाहिर है कि कस्टडी में है, और कल उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, उनकी ऑडियो भी वायरल हुई, और पता ही चला कि उनको पुलिस वैन जो है अदालत में ले जा रही थी। लेकिन अदालत में क्या वजह थी कि वो बहुत देर लगी उनको, वो तकरीबन 7-8 घंटे जो है वो पुलिस वैन में बैठी रही। इस सिलसिले में उनकी आवाज़ भी है, उन्होंने कहा कि मुझे 2-2.5 घंटे से जो है पुलिस वैन में कड़कती धूप में बिठाया हुआ है, इस तरीके से। तो बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की, उन्होंने कहा कि इस तरीके से ख़वातीन की आप इंसल्ट क्यों करते हैं। रियासत पे तनकीद हुई, बहुत से मुबसरीन का कहना है, बहुत से लोगों का कहना है कि इस तरीके से ख़वातीन के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप ठीक है कि वो 9 मई की मुलजिमान में से एक मुलजिमा हैं, लेकिन उस पर अगर आपको जल्द से जल्द जो भी फैसला करना है करें और उनको सज़ा दें। इस तरीके से कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जाती हैं, परेशान होती हैं, फिर पुलिस को अदालत में पुलिस उनको ले जा नहीं सकती, पुलिस वैन में बिठाए रखती है, धूप में कड़कती धूप में वो बिठाए रखती है। तो कल पता ही चला कि 8-9 घंटे जो है वो वहीं बैठी रही। उसके बाद शायद फिर अदालत में गई, बहरहाल फिर अदालत ने उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला ने उनको जो है वो 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे के फिर भेज दिया। लेकिन बहरहाल सब लोगों का ये कहना ये इंतहाई ज़्यादती है। रियासत को चाहिए कि ख़वातीन का तो कम अज़ कम इस सिलसिले में एहतराम करे, जो भी और भी जितने भी 9 मई की मुलजिमान ख़वातीन हैं उनको एहतरामन जो है कम अज़ कम उनका ख्याल रखना चाहिए, इस तरीके से धूप में नहीं खड़ा करना चाहिए। और जो भी उनके सिलसिले में जो भी मुकदमात हैं उनको जल्द से जल्द ज़ेर बहस ला के उन पर फैसला होना चाहिए। इसे उमर अयूब साहब आपको पता है बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर अपोजिशन भी लीडर हैं ऐवान में। तो वो भी जो है कल वो सरगोदा की अदालत में पहुँचे, तो जब सरगोदा की अदालत में पहुँचे तो उनके साथ भी इसी किस्म का सलूक हुआ। पता ये चला कि वो भी कोई 7-8 घंटे वहाँ पे मौजूद रहे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको पुलिस ने, ऐसा लगा कि पूरी अदालत को जो है ना चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है और उनको अदालत में फिर नहीं जाने दिया। 7-8 घंटे वो अपने 4 MNAs के साथ वहाँ पहुँचे थे। लेकिन इसी तरीके से हुआ जिस तरीके से सनम जावेद साहिबा के साथ हुआ, और वही हुआ कि सरगोदा की अदालत में जब वो पहुँचे तो वहाँ पहले से
عدالت کو جو ہے نا پولیس نے نرغے میں لیا ہوا تھا، اور ان کو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو روک دیا۔ تو اس طریقے سے یہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، علی حمزہ صاحبہ کے ساتھ ہوا۔ تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو اپوزیشن لیڈر ہیں، ظاہر ہے عمر ایوب صاحب ریاست کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب عدالت پہ پیشی ہوئی تو ظاہر ہے کہ عدالت نے ان کو بلایا ہی ہوگا نا، تو عدالت نے جب بلایا تو پولیس نے کیوں نہیں جانے دیا۔ لیکن بہرحال یہ کہ تقریباً 8-9 گھنٹے وہ بھی کل عدالت میں بیٹھے رہے، اس پہ بھی ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہوا تحریک انصاف کا، اور سب نے اس کو کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مبصرین نے بھی کہا کہ بھائی جب آپ نے بلایا تھا تو آپ اس کو عدالت میں جانے دیتے۔ تو اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے، تو یہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے عمر ایوب صاحب نے تو یہ کیا، لیکن یہ کہ خواتین کو آپ کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن عمر ایوب صاحب کے جب یہ ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اسد قیصر صاحب نے باقاعدہ ایوان میں یہ کہا کہ پاکستان کس کا ہے، پاکستان کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اس طریقے سے بات کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ جو ہے آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ باقاعدہ اسپیکر سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ عمر ایوب صاحب کی جو ہے اس سلسلے میں مدد کریں کہ ان کو وہاں بلایا گیا اور اس کے بعد ان کو اندر جانے نہیں دیا۔ تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا یہ مکافات عمر ہے، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تحریک انصاف میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ خاقان عباسی صاحب تو گزشتہ 6 مہینے تک تو ان کی کوئی رسائی نہیں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جو ان کے وکیل ملے تو ان کو بھی 45 ڈیز کا ٹائم ملا، اور پھر ضمانت کے سلسلے میں جب بھی وہ جاتے تھے عدالت میں تو پتہ چلتا تھا کہ عدالت میں جج صاحب جو ہیں چھٹی پہ۔ تو سب لوگوں کا یہ کہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ظاہر ہے کہ لوگ تھے جو اپوزیشن میں تھے، یعنی تحریک انصاف کی اپوزیشن میں، تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اس کے علاوہ حمزہ شہباز تھے، پھر مریم نواز صاحبہ تھیں، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب تھے، اس کے ساتھ ساتھ فریال تالپور صاحبہ تھیں۔ تو یہ سب بھی تھے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک مکافات عمل ہے، اس وقت جو ہے تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے، جس طریقے سے اسد قیصر صاحب اسپیکر سے یہ درخواست کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے اسد قیصر صاحب خود اسپیکر تھے، اس وقت تو یہ آپ نے بات مانی نہیں، اور اب آپ اسپیکر سے مدد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اسپیکر سے جس طریقے سے مدد کو کہہ رہے ہیں تو یہ مکافات عمل ہے، اگر اس وقت بھی جب آپ اسپیکر تھے اس وقت بھی یہی حال تھا۔ تو سب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس طریقے سے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو تو یہ چاہیے ہے کہ پھر اس حکومت کے ساتھ بیٹھیں، یا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اس روایت کو ختم کریں، جیسے آپ نے کیا ایسے یہ لوگ کر رہے ہیں، تو کہ کوئی نہ کوئی تو اس روایت کو ختم کرے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس حکومت سے بات نہیں کرتے، نہ ہمیں اس حکومت سے بات کرنا چاہیے، تو اس طریقے سے جب معاملات کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو معاملات کیسے ختم ہوں گے، یہ روایت جو ہے وہ کیسے ختم ہوگی۔ عمران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کر دیا، اور وہ اس ٹویٹ میں پھر وہی دوبارہ انہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہا ہے کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے تو وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن پہلے تو یہ ہے کہ وہ سوشل پیج کے تھرو انہوں نے یہ بات کی ہے اور ایک طریقے سے میڈیا سے بات کی ہے، لیکن اب تو باقاعدہ یہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ اس ٹویٹ کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب کو ڈائریکٹ ہی کہا ہے کہ مجھے یا میری بیوی کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے اس طریقے سے آپ مسلسل جو ہے ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں اور اپنے ورکرز اور اپنے چاہنے والوں کے ذہن میں ایک چیز یہ ڈال رہے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے مسلسل عمران خان صاحب جب ایک کو ہدف بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ہدف تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، ایک تو غدار کا بھی نام لے چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ فرد واحد کا بھی نام لے چکے ہیں، تو ڈائریکٹ اشارہ تو ان کا جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف ہے۔ اور اب مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ پہلے وہ میڈیا میں جب میڈیا عدالت میں جاتی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ باتیں کی تھیں، لیکن اب باقاعدہ یہ ٹویٹ کر دیا ہے اس کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس پہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ ٹویٹ کیا اور باقاعدہ اب یہ کر دیا۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو ایک ایڈوائز بھی کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک لیٹر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کو لکھیں اور اس میں اس بات کا ذکر کریں کہ جب یہ کیس چل رہا تھا نیب ترمیم کا تو اس میں جو ہے مجھ سے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اور دوسرے ججز نے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے سیاستدانوں سے جا کے ملیں، کیونکہ اگر آپ سیاستدانوں سے نہیں ملے اور معاملات اسی طریقے سے خراب ہوئے تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے۔ تو باقاعدہ انہوں نے اس ایڈوائز لیٹر کو کہا ہے کہ اپنے لیگل ٹیم کو کہ یہ لیٹر لکھیں، اس میں اس بات کا ذکر کریں اور ان سے یہ کہیں کہ چونکہ آپ نے یہ کہا تھا تو اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے اب پاکستان کی
ترقی کے لیے یا پاکستان کی سیاست کے لیے یا پاکستان کی معیشت کے لیے ہم یہ قدم آپ کی درخواست پہ ہی اٹھا رہے ہیں، اور اب ہم جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ملیں گے کیونکہ آپ نے یہ ایڈوائز کیا تھا اس کیس کی جب سماعت ہو رہی تھی، تو آپ نے یہ ایڈوائز کیا تھا، لہٰذا ہم اس چیز کو قبول کر رہے ہیں، اور اب ہم جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف اس وجہ سے بات مان رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے حکومت جو ہے بڑی مشکل میں ہے، اور معاشی حالات بھی بڑے خراب ہیں، سیاسی حالات بھی خراب ہیں، تو ان دونوں کی وجہ سے جو ہے ہم چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا مان رہے ہیں، اور ہم اس وجہ سے تاکہ معاشی صورتحال بھی اچھی ہو، سیاسی صورتحال بھی اچھی ہو، تو اس وجہ سے ہم ان کا کہنا مان کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن انہوں نے تو 3 شرطیں بھی عائد کر دی ہیں۔ ایک تو پہلی شرط تو انہوں نے یہ کہا کہ فارم 45 کو کھولا جائے، اور اس سلسلے میں اس کے اوپر جو ایک کمیشن بنایا جائے، اور اس کے روح سے دیکھا جائے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، فارم 45 اور فارم 47 کی وجہ سے یہ سب تمام چیزیں ہوئیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہمیں چرایا گیا وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہماری 180 سیٹیں جو کہ ہمیں نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مخصوص سیٹیں ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملی، لہذا وہ بھی ہمیں دیا جائے۔ تو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک منظم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پہلے سے پاکستان میں موجود ہے، تو اگر وہ فرض کریں یہ تینوں کہنا مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ان تینوں کہنا مان لیا، تینوں شرائط حکومت نے ریاست نے مان لی، پھر تو یہ والی حکومت گئی، تو پھر تو اس کا مطلب کوئی وجود بھی نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ریاست ان تمام تینوں پوائنٹس پہ بات کرے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے عدلیہ پہ پریشر بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا کہنا بھی مانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ 3 شرائط ہیں جو کہ پوری کریں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے پھر عدلیہ کہے گی کہ بھائی آپ کو ہم نے ایک ایڈوائز کی تھی، یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ہمیں لیٹر لکھیں، کیونکہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ریاست سے یا سیاستدانوں سے آپ ان سے ملاقات کریں۔ آپ کو چاہیے کہ یہ لیٹر جو ہے ڈائریکٹ حکومت کو لکھیں، سیاستدانوں کو لکھیں، ان سے پھر مذاکرات کے لیے ٹائم مانگیں یا مذاکرات ان سے کریں۔ ہمارا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اس میں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سمپلی عمران خان صاحب جو ہے ان تینوں شرائط کی وجہ سے عدلیہ پہ ایک پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی بات بھی مانی، لہٰذا میرے تمام مطالبات کو جو ہے تسلیم کروائیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عدالت ان سے یہی کہے گی کہ آپ یہ لیٹر جو ہے بجائے ہمیں لکھنے کے آپ سیاستدانوں کو لکھیں اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنی آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔